السلام علیکم۔ MF کے نالج فیکٹری کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، قیدیوں کے جیل توڑنے کے واقعات تو سامنے آتے رہتے ہیں، مگر کوئی بھی اتنا دنگ کر دینے والا نہیں ہو سکتا جو لگ بھگ 6 دہائیوں قبل پیش آیا تھا۔ در حقیقت اس واقعے کو ہر دور کا سب سے بے خوف اور خطرناک ترین جیل توڑنے کا واقعہ مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ قیدی ایسی جیل سے فرار ہوئے جو ایک جزیرے میں تھی، اور وہاں سے کنارے تک پہنچنے کے لیے 2 کلومیٹر کا فاصلہ پانی میں تیر کر طے کرنا تھا، جو بالکل بھی آسان نہیں۔ سامعین کرام، یہ واقعہ امریکی شہر سان فرانسسکو کے ساحلی علاقے سے 2 کلومیٹر دور ایک جزیرے میں واقع الکیٹرز جیل میں 1962 میں پیش آیا تھا۔ وہ جیل جہاں سے کوئی بھی بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ کوشش کرنے والے زیادہ تر افراد پکڑے گئے یا مارے گئے تھے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے فرار ہوئے۔ یہ جیل امریکہ کی سب سے زیادہ سیکیورٹی والی جیل تھی، مگر حیران کن طور پر جون 1962 کو 3 قیدی فرینک مورس، جان انگلن اور کلیرنس انگلن وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، اور پھر کبھی ان کا نام و نشان نہیں مل سکا۔ در حقیقت یہ 3 نہیں 4 تھے، مگر 14 اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ فرار کی منصوبہ بندی 1961 کے آخر میں کی گئی تھی، اور کئی ماہ تک وہ چمچوں کے ذریعے دیوار میں سرنگ بناتے رہے۔ فرار کی رات بس ایک بات غلط ہوئی، اور وہ ان کے چوتھے ساتھی کے کمرے کا وینٹ کھولنے میں مشکل تھی، اور اسے اپنا ارادہ منسوخ کرنا پڑا۔ اسی سے تفتیش کاروں کو فرار کی متعدد تفصیلات حاصل ہوئی۔ انہوں نے چمچوں کی دار کو جیل کی دیواروں پر استعمال کر کے اس میں جگہ بنائی، جبکہ اپنے کمروں میں کاغذ سے بنی ڈمیوں کو چھوڑا۔ 12 فٹ کی 2 خاردار تاروں والی دیواروں کو پلانگا اور شمالی مشرقی کنارے والے حصے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے 50 رین کوٹ کے مجموعے سے بنے راپٹ کو پھیلایا، اور رات 10 بجے گہری دھند میں پانی میں چلے گئے۔ دوستو، اس کے بعد وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آئے، جبکہ 1963 میں جیل کو ختم کر کے سیاحتی مقام بنا دیا گیا، جہاں آج بھی وہ کمرہ سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہے جہاں سے یہ قیدی فرار ہوئے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق فرینک مورس ہی اس فرار کے ماسٹر مائنڈ اور بہت زیادہ ذہین انسان تھا، جس کا IQ لیول 133 تھا۔ وہ ڈکیتی کے جرم میں 14 سال قید کی سزا پر اس جیل میں آیا تھا، جبکہ جان اور کلیرنس انگلن دونوں بھائی تھے، اور وہ بھی ڈکیتی پر 15 اور 10 سال قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ دوستو، در حقیقت جیل سے فرار ہونا تو ایسا خاص نہیں، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ دہائیوں سے تاریخ دانوں کے ذہنوں کو چکرا رہا ہے۔ ان مفرور قیدیوں کو پھر کبھی تلاش نہیں کیا جا سکا، بلکہ کوئی سراغ بھی نہیں مل سکا، جس کے باعث متعدد افراد حیران ہیں کہ وہ سان فرانسسکو کے متلاطم پانیوں میں ڈوب کر گم ہو گئے یا زندہ کنارے تک پہنچے۔ لگ بھگ 7 دہائی تک امریکی تفتیش کاروں نے ان خوش قسمت یا بدقسمت قیدیوں کے فرار کے نتیجے پر خاموشی اختیار رکھی ہے، یہاں تک کہ FBI نے 1979 میں کیس کو اس نتیجے کے ساتھ بند کیا کہ یہ قیدی پانی میں بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، مگر US مارشل سروس نے تاحال ان مفرور قیدیوں کو مطلوبہ افراد کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ ان کے حوالے سے نئے واقعاتی شواہد بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جب فرار کے بعد اگلے دن ان کی تلاش شروع ہوئی تو رین کوٹ راپٹ کے باقیات اور پیڈلز کو اینجل آئی لینڈ میں دریافت کیا گیا، جو الکیٹرز کے شمال میں 2 میل دور تھا، جبکہ ایک پلاسٹک بیگ کو بھی دریافت کیا گیا جس میں انگلینڈ برادران کا ذاتی سامان تھا، جس کے بعد حکام کا ماننا تھا کہ وہ تینوں ڈوب گئے ہیں۔ اسی طرح حکام کے مطابق اس رات اس جگہ سے قریب کوئی ڈکیتی یا گاڑی چھیننے کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ دوستو، اس واقعہ کے بعد ایک خط بھی سامنے آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ میرا نام جان انگلن ہے، میں جیل سے جون 1962 کو اپنے بھائی کلیرنس اور جان مورس کے ساتھ فرار ہوا تھا۔ میں اب 83 سال کا ہوں اور کینسر کا شکار ہوں۔ ہاں، اس رات ہم سب بمشکل بچ گئے تھے۔ یہ خط 2013 میں سان فرانسسکو پولیس کو بھیجا گیا تھا، مگر اسے تحقیقات کے لیے خفیہ رکھا گیا۔ اس خط میں مزید بتایا گیا تھا کہ باقی دونوں مجرم 2005 اور 2008 کو ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ جان نے پیشکش کی تھی کہ اگر حکام کی جانب سے ٹی وی پر اعلان کیا جائے کہ اسے صرف 1 سال قید کی سزا دی جائے گی، جس میں علاج بھی شامل ہوگا،
تو میں بتاؤں گا کہ میں کہاں ہوں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ مگر FBI نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ خط کو ہی چھپا لیا گیا۔ دوستو، 2015 میں ہسٹری چینل نے دونوں بھائیوں کی ایک مبینہ تصویر جاری کی تھی، جو ان کے فرار کے 13 سال بعد برازیل میں لی گئی تھی۔ ناظرین کرام، ویسے یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا تھا کہ 1979 میں اس پر ایک فلم اسکیپ فرام الیکٹرس بھی بنائی گئی، جس میں کلینٹ ایسٹ ووڈ نے فرینک مورس کا کردار ادا کیا۔ یہ فلم اسی نام سے 1963 میں شائع ہونے والی کتاب پر مبنی تھی۔ اس فلم میں دکھایا گیا تھا کہ یہ قیدی اپنے منصوبے میں کامیاب رہے تھے۔